جی ہم یہ کتاب الجنایات پڑھ رہے تھے، جرائم اور ان کی سزائیں۔ تو یہ آخری ہم نے 10 15 نمبر روایت پڑھی تھی۔ تو اگلی روایت ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، عقل اہل الذمہ، اہل الذمہ یعنی ذمی جو غیر مسلمانوں کی زیر حکومت رہتے ہیں، جو اہل ذمہ ہے، ان کی دیت نصف عقل المسلمین، مسلمانوں کی دیت سے آدھی ہے۔ اس کو احمد نے بیان کیا ہے، حدیث کی 4 کتابوں نے بیان کیا، ابو داؤد کے یہ الفاظ ہیں کہ دیت المعاہد، معاہد کی دیت، وہ یوں الفاظ بولے ہیں کہ وہ غیر مسلم جو معاہدہ کر کے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ اس شرط پہ رہتا ہے کہ وہ میں ٹیکس دوں گا اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں مسلمان میرے جان مال کی حفاظت کریں گے، یہی ذمی ہوتا ہے۔ تو ذمی کی دیت نصف دیت الحر، وہ آزاد سے آدھی دیت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ، اور نسائی میں ساتھ یہ اضافہ کہ عقل المرأة مثل عقل الرجل، عورت کی دیت بھی مرد ہی کی طرح ہے، حتیٰ کہ یبلغ الثلث من دیتها، وہ مرد کی دیت کے 1/3 تک پہنچ جائے۔ یعنی مرد کی دیت کو، وہ 100 اونٹ ہے تو 33 اونٹوں تک تو ہوگی نا، 1/3، 1/3 تک تو یہ ہے مرد کے برابر۔ یعنی عورت کی 1 انگلی کٹتی ہے تو جتنی دیت مرد کی ہے اتنی ہی جو ہے وہ عورت کی بھی ہوگی، 10 اس میں اونٹ ہو گئے۔ لیکن جب 1/3 ہو جائے، اوپر چلی جائے اس سے، تو پھر اس وقت آدھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ حتیٰ یبلغ الثلث من دیتها، اب یوں سمجھیں کہ اگر 3 انگلیاں کٹتی ہیں تو یہ بنتی ہے دیت 30 اونٹ۔ اگر 4 کٹ جاتی ہیں تو اب چونکہ اگر 40 بنائیں گے تو 1/3 سے زیادہ چلی گئی، تو اس صورت میں آدھی ہو جائے گی، پھر 20 بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب اسی لیے بعض لوگوں نے تو کہا یہ عقل کے خلاف ہے، تو ہم نہیں مانتے اس حدیث کو۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ مرد کے برابر ہی ہے، لیکن جب صحیح حدیث میں موجود ہے تو یہی موقف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی ایک جماعت کا ہے، امام مالک، امام احمد کا بھی موقف یہی ہے کہ 1/3 سے اوپر جو ہے وہ عورت کی دیت پھر اگر جاتی ہے تو پھر وہ آدھی وصول کی جائے گی۔ انہی سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، عقل شبہ العمد مغلظ، شبہ عمد جو انسان جو ہے، وہ شبہ عمد کیا ہوتا ہے؟ یعنی عمد کے مشابہ ہے لیکن مارنا مقصود نہیں تھا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، اب مکے سے انسان مرتا تو نہیں، لیکن وہ بندہ مر گیا، تو اب اس کو خطا تو نہیں کہیں گے۔ خطا تو یہ ہے نا کہ اس نے مارنا مقصود تھا ہی نہیں، مارا ہی نہیں، گولی کسی اور پہ چلائی، لگ گئی، وہ تو خطا ہے۔ اب مارا تو خود ہی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہ شبہ عمد ہے، تو اس کی دیت مغلظ ہوتی ہے، یعنی جو دیت قتل عمد کی ہے وہی دیت جو ہے مغلظ شبہ عمد کی بھی ہوگی۔ تو عقل شبہ العمد مغلظ، شبہ عمد جو ہے اس کی دیت بھی مغلظ ہے۔ یہ ایک بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے، جاوید ظہور جی۔ جاوید بھائی کیا مسئلہ ہے؟ جی سر، جو پچھلی حدیث آپ نے بتائی سر وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ کرتا ہوں۔ اس سے جو پچھلی حدیث
वो पिछले सबक में पढ़ी थी? अच्छा, नहीं इसी सर। सबक में। जी ठीक है। जी, वो जो एक तिहाई से ऊपर चली जाए तो हाफ लेंगे। ये दो बातें बयान हुई हैं। एक तो ये है कि जिम्मी की दियत आधी है, इतनी बात तो समझ आ गई, वाज़ेह है ना? जी सर। दो बात है कि औरत की दियत जो है वो अगर एक तिहाई से कम कम है, मसलन अगर किसी ने औरत की एक उंगली काट डाली, तो एक उंगली की दियत क्या होती है मर्द की? वो होती है 10 ऊंट। तो इसको 10 ही मिलेंगे। 2 उंगलियां काट दी, 20 मिलेंगे। 3 काट दी, 30 मिलेंगे। यहां तक तो ठीक है। ये तो एक तिहाई के अंदर अंदर है, क्योंकि पूरी दियत क्या है? 100 ऊंट। तो उसमें एक तिहाई, तीसरा हिस्सा क्या बनेगा? 33 के करीब। बात समझ आ गई बेटा? जी सर। अब 30 इसके अंदर है ना, 33 के, यहां तक तो ठीक है। जी जी लेकिन ठीक किसी है। ने औरत की 4 उंगलियां काट दी हैं। अब हम्म। 4 उंगलियां अगर 10-10 देते हैं तो कितने देना पड़ेगा? तो 40। 40। 40 तिहाई से ऊपर चला गया ना? जी ठीक है। अगर तिहाई से ऊपर चली जाएगी तो फिर औरत की दियत जो है वो निसफ हो जाएगी। एक तिहाई तक बराबर है मर्द के, एक ठीक है। तिहाई से ज्यादा की जाती है तो फिर आधी हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मर्द की 10 है एक उंगली की, तो इसकी 5 हो गई। अब इसको कितने मिलेंगे? 20 ऊंट। जी ठीक है। अब बात समझा गई है? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। बारक जी। तो अगली हदीस हम पढ़ रहे थे कि शिबा आमद जो है उसकी दियत भी मुगल्लज है, यानी वही दियत है जो कत्ले आमद की है। और शिबा आमद हमने बात कर दी कि शिबा आमद क्या होता है कि इसने आला वो इस्तेमाल किया है कि जिससे बंदा मरता नहीं, लेकिन मारा तो जानबूझ के है ना। मैंने इसकी बार बार मिसाल दी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा। अब मुक्के से बंदा मर गया है, मारना मकसद नहीं था। ऐसे ही बाद औकात अचानक जो है ना, वो बाकायदा कोई इरादा नहीं होता लड़ाई का। खड़े थे, गुस्सा आ गया, तो असलहा को ऐसा लेके नहीं गया, जो हाथ में आया उसको मार दिया। जो है इसके हाथ में वो ईंट आ गई, इसने वो उसको मार दी, उसके सर पे लग गई और बंदा मर गया। तो ये शिबा आमद है, इसकी दियत मुगल्लज है, जैसे कत्ले आमद में होती है, जैसे उसकी दियत है। हाँ, फर्क सिर्फ ये है कि आमद में, कत्ले आमद में वरसा को इख्तियार होता है कि वो कसास ले लें, ये कहें कि जी इस कातिल को मारा जाए, हमने कत्ल ही करना है। लेकिन शिबा आमद में ला युक्तलु साहिबुहु, ऐसा करने वाले को कत्ल नहीं किया जाएगा। कत्ल सिर्फ कत्ले आमद में है। वज़ालिका, और इसकी सूरत क्या होती है शिबा आमद की? आगे उसी की वजाहत है। अय्यनसुब शैतानु, कि शैतान उनको उकसा देता है, वो दरमियान में दखल अंदाजी करता है शैतान। फयकून दमम बैन नासी, लोगों में खून जो है वो बह जाता है, लड़ाई हो जाती है। फी गैरी ज़गीनतिन, बगैर किसी पुरानी दुश्मनी के। कोई पहले से कोई कीना, कोई दुश्मनी नहीं होती, अचानक जो है वो दरमियान को बात हो गई और लड़ाई शुरू हो गई। वला हमली सलाहिन, और बगैर असलहा के। ये कोई बकायदा मारने के लिए नहीं आए कि असला उठा के आए हैं, वो तो वैसे गया था, या बाद औकात जो है वो समझाने के लिए गया। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने इसी को जो है वो थप्पड़ मार दिया, इसको भी गुस्सा आया, इसने किसी को ऐसे कुछ चीज इसके हाथ में आई, मार दी, बंदा मर गया। तो ये मारा तो इसने आमदन है जानबूझ के, लेकिन जान से मारना इसका मकसद नहीं था। तो इसे कहेंगे शिबा आमद, और इसकी दियत तो सख्त होगी, लेकिन इसमें कत्ल नहीं होगा, ये फर्क है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, क़ातला रजुलन रजुला अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी ने दूसरे को कत्ल कर दिया। फजअल नबी, तो अल्लाह के नबी ने उसकी दियत मुकर्रर की, इस नई अशरा अल्फा, 12,000 दिरहम, 12,000 दिरहम उसकी दियत मुकर्रर की। अब ये कैसे? क्या आज भी पैसों में कोई मखसूस हम कर सकते हैं कि इतने पैसे? तो असल दियत है ऊंट। ऊंटों की कीमत लगा ली जाए। जिसके पास ऊंट नहीं है, ये शहरी लोग जो हैं, या आजकल तो देहाती भी, उनके पास कितने इतने ऊंट तो नहीं होते, लेकिन ऊंटों की कीमत तो लगाई जा सकती है ना, कि इतनी कीमत बनती है जी, इतने पैसे दे दें। तो इस हिसाब से वो उस वक्त 12,000 दिरहम बनते थे।
اچھا جی، اور نیچے یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ کوئی 44 کلو گرام بنتا تھا، تو یہ کوئی متعین نہیں ہے کہ آج بھی اسی حساب سے دیا جائے، وہ چاندی بنتی تھی اس دور میں، اصل جو ہے اونٹوں کی قیمت ہے۔ اگلی روایت ہے، ابو رمسا کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی ابنی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا۔ آپ نے پوچھا من ھذا، کون ہے یہ؟ فقلت، میں نے کہا جی ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اور اشہد بھی ہی، آپ اس پہ گواہ بن جائیں، یا اشہادو بھی ہی، میں اس پہ گواہی دیتا ہوں، دونوں طرح لفظ یہ پڑھا جا سکتا ہے، یا تو وہ اللہ کے نبی کو اس پر گواہ بنا رہا ہے، اور گواہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس دور میں جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ نے کوئی جرم کیا ہے تو بیٹا اس کا ذمہ دار، جیسے آج کل بھی کرتے ہیں ہمارے ہاں، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے باپ کو بیٹے کے جرم میں، بیٹے کو پکڑ کے لے جاتی ہے باپ کے جرم میں، تو یہی چلتا تھا معاملہ۔ تو آپ نے اس کا مقصد سمجھ لیا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں جی اس پر گواہ ہو جائیں جب میں اس پر گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا اما انہ لا یجنی علیکا، خبردار یہ بات سمجھ لو کہ انہ لا یجنی علیکا، یہ تیرے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ولا تجنی علیہ، اور نہ تو اس کے گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ یعنی شرعی طور پہ اصول ضابطہ کیا ہے کہ اگر کسی ایک نے نقصان پہنچایا ہے تو اب سزا دینے میں، قتل میں اس کا باپ قتل کر دو، اس کا بھائی قتل کر دو، نہیں، قصاص اسی سے ہے۔ ہاں وہ جو عورت میں جو ہے نا دیت کی شکل میں، اگر دیت ادا نہیں کر سکتے تو اس کے وہ قریبی ورثاء سے لی جاتی ہے، تو وہ تو ایک تعاون ہے نا، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اگر اپنا کوئی عزیز ان کا وہ ایسے مالی معاملے میں پھنس جاتا ہے تو اس کی وہ مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو وہ تو اس لیے اس سے ان سے تعاون لیا ہے، ورنہ سزا میں یہ نہیں ہے کہ ان کو سزا دے کے کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی اس کا جرم ختم ہو گیا کہ سزا انہوں نے لے لی۔ جی یہاں تک یہ جنایات کی بات مکمل ہوئی، جرائم اور ان کی سزا۔ آگے ہے دعوت دم والقسامہ، خون کا دعویٰ۔ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے انہوں نے ہمارا خون بہایا، ہمارا بندہ قتل کر دیا، اور قسامہ کا بیان۔ یہ قسامہ جو ہے، قسامت کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں محلے کے رہنے والوں نے، فلاں گاؤں والے نے، فلاں خاندان نے، فلاں قبیلے نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے، اور قرائن بھی موجود ہیں، مثلا بندہ وہاں قریب مرا ہوا ملا اور ان کے ساتھ پہلے سے لڑائی بھی چل رہی تھی، امکان بھی ہے کہ وہ ایسا نقصان پہنچا سکتے، یا وہ مشہور ہے کہ یہ خاندان والے لٹیرے ہیں، لوٹنے والے، وہاں سے بندہ گزرا تو امکان ہے کہ انہوں نے وہ قتل کر دیا ہوگا مال لوٹ کے۔ تو یعنی کچھ قرائن موجود ہیں، اور اس کے بعد متعین علم نہیں کہ ان میں سے کون بندہ قاتل ہے، امکان یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے کیا ہوگا، متعین کسی کا پتہ نہیں، لیکن جو مدعی ہے ان کو یہ یقین ہے کہ کیا انہوں نے یہ، وہ یہ دعویٰ لے آتے ہیں، معاملہ لے آتے ہیں عدالت میں، عدالت انہیں کہتی ہے کہ تمہارے 50 لوگ قسم اٹھائیں کہ یہی لوگ ہمارے قاتل ہیں، اور اگر تم 50 لوگ تمہارے قسم اٹھا لیں تو ان کو دیت دینا پڑے گی، اور اگر یہ نہیں اٹھاتے تو وہ قسم اٹھا لیں گے کہ نہیں جی ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہ پتا ہے نہ ہم نے یہ کیا ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا لے 50 لوگ ان کے، تو پھر ان کو دیت ان کی طرف سے نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے قسامہ۔ اس پر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت میں قریش کا ایک شخص جو ہے وہ گیا مزدوری کرنے کے لیے، ایک آدمی کے ہاں وہ اونٹ چراتا تھا، مزدور بن کے وہ لے گیا اس کو مکہ سے، تو یہ اونٹ چراتا تھا، تو ایک قافلہ مکہ والوں کا اس کے پاس سے گزرا، ان کے جو ہے وہ ایک بورا کھل گیا تھا، کچھ چیز انہوں نے گٹھڑی بنائی ہوئی تھی، اس کو باندھا تھا تو وہ بورا ان کا کھل گیا،
تو کچھ چیز گر رہی ہوگی. تو انہوں نے مدد مانگی تو اس نے ایک اونٹ کی رسی جو پاؤں میں ہی باندھ دیتے ہیں، رات کو باندھتے ہیں نا، تو صبح وہ اس کے پاؤں میں ہی لپیٹ دی تاکہ یہی رسی جو ہے دوبارہ کام آ جائے، ڈھونڈنا نہ پڑے. تو ہر اونٹ کے ساتھ وہ رسی ہوتی ہے. وہ رسی ایک کھول کے ان کو دے دی کہ جاؤ تم لے جاؤ بھائی. وہ لے کے آ گئے اور رات کو جب یہ واپس لے کے گیا اونٹ، تو مالک نے دیکھا کہ ایک اونٹ کی رسی نہیں ہے. کہا رسی کدھر ہے؟ اس نے بتا دیا. تو اس نے اتنا مارا کہ اپنی طرف سے مار کے پھینک دیا. اب یہ اس کیفیت میں زخمی حالت میں پڑا تھا، تو ایک قافلہ اس کے پاس سے گزرا، اس میں ایک آدمی اس کے قریب ہوا، تو اس نے وہ اٹکتی ہوئی سانسوں میں ساری بات بتائی کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، تو ایسا کرنا، حج پہ جاتا ہے نا تو مکہ میں، تو وہاں آواز دینا قریشیوں کو، جب آ جائے تو ابو طالب کو پوچھنا، جب وہ آ جائیں تو انہیں کہنا کہ تمہارے وہ جو خاندان کا فلاں بندہ جس کو فلاں شخص لے گیا تھا مزدوری کے لیے، اس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے. تو وہ اس سال نہیں جا سکا. اگلے سال جو ہے وہ حج کرنے گیا وہ شخص، اور ادھر سے وہ جو قاتل تھا وہ بھی حج کرنے آیا ہوا تھا. تو اس شخص نے ڈھونڈتا ہوا وہ پوچھا کہ قریش کا سردار ابو طالب کون ہے، ان کے پاس گیا اور انہیں جو ہے وہ ساری بات بتا دی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس شخص سے کہ تم نے قتل کیا ہے، کہ لگا میں نے تو نہیں مارا، بالکل یہ غلط بیانی، پتہ نہیں کون بات کر رہا ہے، کون ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں اس کو. تو ابو طالب نے کہا یا تو آپ کے خاندان کے 50 لوگ قسمیں اٹھائیں، یا تمہیں جو ہے وہ خون بہا ادا کرنا ہوگا ہمارا. تو یعنی یہ جاہلیت میں یہ پہلے سے یہ تصور موجود تھا. تو اس خاندان کے صرف ایک شخص کے علاوہ 49 لوگوں نے قسمیں اٹھا دی. اور قسمیں 50 کون اٹھائیں گے اس کا تعین یہ مدعی کرتا ہے کہ تم میں سے فلاں فلاں لوگ قسمیں اٹھا دیں، یہ بھی ہوتا ہے. اب وہ جس نے نہیں اٹھائی تھی نا، اصل میں اس کی والدہ مکہ کی تھی، تو اس کو پتا تھا کہ اگر کوئی شخص یہاں کھڑا ہو کے حرم میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ کے عذاب کا ضرور مستحق ہوتا ہے. اس نے کہا کہ بھئی جو میرے حصے میں آتی نا دیت 50 میں تقسیم کر لو، جو میرے حصے میں آتی ہے میں دے دیتی ہوں، میرا بیٹا قسم نہیں اٹھائے گا. تو اگلے 6 ماہ میں صرف وہ ایک شخص بچا جس نے یہ قسم نہیں اٹھائی تھی، باقی سب کے سب جو ہے عبرتناک موت مارے گئے. تو اللہ نے گویا کہ ان کو وہ سزا دے دی جھوٹی قسم اٹھانے کی. تو یہ قسامہ قسم سے ہے اصل میں، جس میں یہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اور 50 لوگ یہ قسم اٹھاتے. تو ایسا ہی یہ قصہ ہے سہل بن ابی حسمہ الرجال من قبراء قومی ہی، یہ اپنی قوم کے بڑے بزرگوں سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود خرجا الی خیبر، یہ دونوں خیبر گئے. من جہد اصابہم، وہ جو ان کو مشقت پہنچی تھی، معاملات جو ہے وہ کوئی وہاں کچھ کمائی کرنے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے گئے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. تو فاتا محیصہ، تو یہ محیصہ آئے فاخبرا، انہوں نے آ کے بتایا جی عبداللہ بن سہل جو ہیں قد قتلا، میرے ساتھ گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا. بطریحہ فی عین، اور قتل کر کے ان کی لاش جو ہے چشمے میں پھینک دی گئی ہے. فاتا یہودا، یہودیوں کے پاس گئے اور کہنے لگے انتم واللہ قتلتموہ، اللہ کی قسم تم نے مارا ہمارے بندے کو. ہم یہاں خیبر میں آئے ہیں اور ہے کوئی نہیں، اور تمہارے ساتھ ہی ہماری دشمنی ہو سکتی ہے، اور کس نے یہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا واللہ ما قتلناہ، اللہ کی قسم ہم نے قتل نہیں کیا. فاقبل ہوا، تو یہ خود محیصہ اور ان کے بھائی ہویسہ اور عبد الرحمن بن سہل، یہ 3 صحابی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اپنا یہ کیس لے کے. فذهب محیصہ لیتکلم، تو محیصہ نے سمجھا کہ جو کہ بات میرے ساتھ پیش آئی ہے، عملی سب سے زیادہ شریک میں ہوں اس معاملے میں، تو بات کرنا شروع کر دی. لیتکلم، یہ بات کرنے لگے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر، اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی بڑے کو پہلے بات کرنے دو. یرید السن، آپ مراد رہے تھے بڑی عمر کا،
تمہارا بھائی ہے، تم سے بڑا ہے، پہلے بات اس کو کرنے دو۔ تو یہاں ادب معلوم ہو گیا کہ اگر ایک مجلس میں لوگ موجود ہیں، بات سب نے اپنی رائے پیش کرنی ہے، بات کرنی ہے، تو پہلا حق بڑے کا ہے، وہ بات کرے گا۔ فتکلم حویسہ، تو دوسرے بھائی نے بات کی، پھر اس کے بعد مہیسہ نے بات کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اما اما ان یدو صاحبکم، بھئی یا تو وہ تمہارے ساتھی کی دیت دے، ہماری دیت نہیں دے، بندہ قتل کیا ہے تو یہ اعلان جنگ ہوگا ان کا۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ كِتَابًا، تو اللہ کے نبی نے ان کی طرف ایک خط لکھا کہ بھئی تم نے ہمارا بندہ مارا ہے، دیت ادا کرو۔ فَكَتَبُوا، انہوں نے جواب میں لکھا اِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، اللہ کی قسم ہم نے نہیں مارا، قسم اٹھا دی انہوں نے۔ تو آپ نے حویسہ سے کہا اور دوسرے اس کے بھائی سے، حویسہ، مہیسہ اور عبد الرحمن ابن سہل، تینوں سے کہا کہ بھئی دیکھو تمہارا دعویٰ ہے انہوں نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں قتل کیا، تو اتحلفون، کیا تم تیار ہو کہ قسم تم اٹھاؤ، تمہارے 50 لوگ قسم اٹھائیں کہ جی انہوں نے مارا ہے۔ وتستحقون دم صاحبکم، اور تم اپنے ساتھی کے خون کے مستحق بن جاؤ، یعنی اس صورت میں تم دیت کے مستحق بن جاؤ، تمہیں دیت مل جائے، تو کیا تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی لا، نہیں ہم یہ کیسے قسم اٹھا لیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے، انہوں نے اکیلا دیکھ کے نقصان پہنچا دیا ہوگا، یہ ہمیں یقین کی حد تک بات ہے، لیکن قسم ہم اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اسی لیے مسلمان تھے، مسلمان تو ایسے قسم نہیں اٹھاتا۔ تو انہوں نے کہا جی لا، نہیں ہم نہیں قسم اٹھا سکتے۔ قال، آپ نے فرمایا فَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ، پھر یہودی تمہارے لیے قسم اٹھائیں گے، اگر تم نہیں اٹھاتے تو پھر یہودی اٹھا لیں گے۔ اب یہ سمجھائی نا بات کہ اس میں کیا ہے، پہلے جو مدعی ہیں ان سے کہا جائے کہ وہ قسم اٹھائیں، اگر وہ نہیں اٹھاتے، اگر وہ اٹھا دیتے ہیں تو دوسرے فریق کو دیت دینا پڑے گی، ہوگی دیت ہی، اور اگر وہ نہیں اٹھاتے تو پھر مدعا علیہ جو ہیں جن کے خلاف یہ دعویٰ کیا گیا ہے، پھر ان سے کہا جائے گا وہ قسم اٹھائیں، اگر وہ اٹھا لیں تو وہ دیت سے بری ہو گئے، اگر نہیں اٹھاتے تو ان کو دیت دینا پڑے گی۔ تو آپ نے فرمایا فَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ، پھر ہمارے لیے یہودی قسم اٹھا دیتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا جی لیسوا مسلمین، اللہ کے نبی ان کی قسم کا کیا اعتبار، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ فَوَدَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندہ، تو اللہ کے نبی نے اس کی دیت اپنے پاس سے دے دی، وہ بیت المال سے آپ نے اس کی دیت ادا کر دی، تو تاکہ جھگڑا ختم ہو، چونکہ اب وہ تو چونکہ انکاری ہو گئے تھے، وہ تو قسم اٹھانے پر بھی تیار تھے 50 لوگ، تو جب ان سے دیت نہیں مل سکتی تھی تو اب رائے گاں قرار نہیں دیا، ہاں اپنی طرف سے ان کو دیت دے دی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں راوی بیان کرنے والے، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِئَةَ نَاقَةٍ، اللہ کے نبی نے ان کے پاس 100 اونٹنیاں بھیج دی وہ دیت کی۔ سہل کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان میں وہ اونٹنیاں مشہور تھی، تو اس لیے کہتے ہیں فَلَقَدْ رَقَزَتْنِي مِنْهَا دَاقَةٌ حَمْرَاء، ان میں سے ایک سرخ رنگ کی اونٹنی تھی، اس نے مجھے جو ہے وہ ٹانگ بھی ماری تھی، مجھے زخمی کیا، یعنی مجھے یاد ہے کہ وہ وہی اونٹنی تھی جو اللہ کے نبی نے بھیجی تھی۔ تو یہ تو وہ خاص قصہ بھی آ گیا، اور یہاں مسئلہ سمجھا گیا، قسامہ کہتے ہیں اس کو، ہمارے ہاں بھی آج کل اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ کسی محلے میں جو ہے وہ آدمی کی لاش ملے اور وہاں کوئی دشمن بھی رہتا ہے جس کے ساتھ دشمنی ہے، امکان ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا لیکن کسی نے دیکھا نہیں ہے، کوئی اس پر دلیل نہیں ہے، لیکن قرائن جو ہے اس طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہی ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ ورثاء کو اتنا یقین ہے کہ یہی ہمارا قاتل ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا، تو وہ قسم اٹھائیں اور پھر وہ اس دیت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اگر وہ نہیں اٹھاتے تو دوسری طرف جن پر الزام ہے وہ قسم اٹھائیں گے، ان کے 50 لوگ قسم اٹھائیں گے، اس معنی میں کہ جی نہ ہم نے یہ کیا ہے نہ ہمیں اس کا پتہ ہے، اور اگر وہ قسم اٹھا لے
تو وہ دیت سے بری ہو گئے، ورنہ ان کو دیت دینا پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جی اگلی حدیث ہے وعن رجل من الانصار رضی اللہ تعالی عنہ، ایک انصاری صحابی سے یہ حدیث مروی ہے، اور جب صحابی کسی کا نام نہ بھی پتا ہو تو اس سے حدیث کی صحت پر فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے نا، یہاں عن رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی، وہ کون ہے نہ بھی پتا چلے تو حدیث ٹھیک ہے، چونکہ صحابہ تو کلہم عدول، وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، ان میں یہ بحث نہیں کی جاتی کہ وہ ضعیف ہے یا نہیں، وہ سارے کے سارے ثقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے اقر القسامۃ، یہ قسامہ کو برقرار رکھا، علی ما کانت علیہ فی الجاہلیہ، جیسے وہ جاہلیت میں تھی، جاہلیت میں جیسے تھا 50 لوگ قسمیں اٹھاتے تھے تو اللہ کے نبی نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ وقضى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے انصار لوگوں کے درمیان اس کا فیصلہ بھی کیا ہے، فی قتیل، ایک مقتول کے بارے میں، ادعوہ علی الیہود، جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا یہودیوں پر۔ تو یہ وہ اوپر والی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں دیکھیں یہ انصاری صحابی اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے یہود کے خلاف، تو اللہ کے نبی نے قسامہ کے اصول کے مطابق فیصلہ بھی کیا ہے، تو یعنی یہ جاہلیت میں چلتا آ رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو باقی رکھا ہے۔ تو آج بھی وہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آج آئے گا تو اس میں یہ قسامہ، یہ اصول ہو سکتا ہے کہ 50 لوگوں سے قسم لی جائے۔ باب قتال اہل البغی، یہ ہے باغی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنا، ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ باغی کیا ہے؟ جو حکومت کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ اٹھاتے ہیں، جیسے آج کل بھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ چترال کے علاقے میں جو کچھ ہوا ہے، تو اب وہ مسلمان بھی ہوں تو تب بھی ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے، اور ان کو اگر وہ آگے ہیں مسلم حکومت کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب اگر وہ قتل ہو جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ فتنے کو جو ہے وہ ختم کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں نے خروج کیا تھا ان کے خلاف، وہ خارجی جو نکلے تھے نا انہی میں سے، تو پھر ان کو جو ہے وہ ان سے لڑائی ہوئی ہے، سخت ترین لڑائی ہوئی ہے، اور ان کو قتل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلم حکومت کے خلاف جس نے ہتھیار اٹھایا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، الیس علی طریقتنا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، من خرج عن الطاعہ، جو امام کی اطاعت سے نکل گیا، اعلان کہتا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں مانوں گا، وفارق الجماعت، اور اس نے جماعت کو، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیا، اس سے الگ ہو گیا، وماتا، اور وہ مر گیا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ فارق الجماع، جماعت کو چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ سیاسی جماعتیں اور مذہبی جو جماعتیں ہیں یہ تو ساری تنظیمیں ہیں، اس کا وہ معنی نہیں ہے کہ ان سے کوئی الگ ہو جائے گا تو وہ کافر ہو گیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ بالکل مراد نہیں ہے۔ مسلمانوں سے الگ ہو گیا، مرتد ہو گیا مثال کے طور پہ، مسلمانوں سے بالکل الگ، وہ ماتا، اور پھر اسی حالت میں مر گیا، فمیتتہ میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو یعنی اس کے جو ہے وہ اختلاف ہوتے ہیں تو وہ بالکل مسلمانوں سے الگ ہو جاتا ہے، گویا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے، یہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقتل عمارا الفئۃ الباغیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ جو ہے نا
صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حوالے سے جو ان کے مشاجرات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل جیسے وہ یہ محمد علی مرزا جو ہے اس نے موضوع ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ ہر بات میں وہ صحابہ پر کوئی نہ کوئی تبصرہ کرنا ہے۔ یہ معاملات بڑے جو ہے نا وہ حساس ہیں، ان پہ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات، چونکہ یہ جو تاریخی واقعات ہیں نا، ان کی سندیں کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، پتہ نہیں کتنا کچھ اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا، اصل حقیقت کتنی ہے، یہ کافی مشکل ہے یہ معلوم کرنا۔ اب دیکھیں نا، میں تو ایک سادہ انداز میں بات سمجھاتا ہوں، یہ تاریخ کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ آج کے اخبارات کل کی تاریخ۔ ہم آج سے 10 سال بعد حوالہ دیں گے کسی بات کا، تم کہیں گے دیکھیں وہ 2023 میں فلاں تاریخ کو فلاں اخبار میں آیا تھا، ٹھیک ہے، فلاں اخبار میں ایک مضمون چھپا تھا، اسی کو ہم تاریخ بنائیں گے نا۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں، کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، تو یہی کوئی خبر پرانی اٹھا کے لاتے ہیں، وہ دیکھو آج سے 20 سال پہلے فلاں اخبار میں یہ خبر چھپی تھی۔ یہ تاریخ ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی مسئلے سے متعلق 4 مضمون اٹھائیں، چاروں بالکل جو ہے 100% وہ آپس میں بالکل متضاد ہوں۔ تو چونکہ اس میں ہوتا ہے کہ جو شخص واقعہ بیان کر رہا ہے نا، اس کا اپنا جو ہے وہ رجحان کس جماعت کی طرف، کس شخصیت کی طرف ہے، وہ اس کو معصوم بنا کے پیش کرے گا، دوسرے کو جو ہے ظالم بنا کے پیش کرے گا۔ تجزیہ تو اس نے کرنا ہے نا۔ تو ایک واقعے کو جو ہے وہ تجزیہ کرتے وقت وہ اس کو کیا سے کیا بنا دے، تو یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ وہ ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ اب ان کے خلاف جو ہے وہ جاہلیت سے اس خاندان کے ساتھ ان کی رنجش تھی، تو وہ نکلے سارے ہتھیار لگا کے کہ اللہ کے نبی کا قاصد اور نمائندہ آ رہا ہے، ہم استقبال کرتے ہیں۔ اور انہوں نے سمجھا کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ میں اسی خاندان سے ہوں، فلاں سے ہوں۔ تو وہ اللہ نے کہہ دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بھئی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ تو یعنی یوں بھی اب تجزیہ تو یہ بھی ہوا نا، وہ تجزیہ کیا کر بیٹھے۔ تو ایسے ہی یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے جو واقعات ہیں نا، ان میں ہم فوراً کہہ دیں کہ فلاں جو ہے وہ بالکل صحیح اور فلاں غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم تھے نعوذ باللہ، اور انہوں نے جو ہے وہ غلط بغاوت کی، فلاں کیا، بھئی وہ مجتہد تھے، ان کا معاملہ تھا، انہوں نے سمجھا کہ اس وقت جو ہے ہم مظلوم ہیں، ہمیں حق چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے، تو جب تک ہمیں نہیں ملتا ہم جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے۔ اب وہ کیا ہوا، حالات کیا تھے، درمیان میں دونوں طرف جو ہے وہ باغی گروہ تھا جو بات کو بڑھانے والا تھا۔ اب دیکھیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ جنگ جمل کا جو واقعہ ہے کہ بات چیت ہو چکی ہے، صلح ہو چکی ہے کہ کل ہم اعلان کریں گے کہ جی ہماری صلح ہے، مل کے جو ہے وہ ہم قاتلین سے بدلہ لیں گے۔ اب انہوں نے سوچا، قاتلین نے وہ بھی اندر موجود تھے، کہ اگر یہ اس طرح اکٹھے ہو گئے تو ہمیں جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو رات کو کیا کیا، اس طرف بھی تیر چلا دیے، اس طرف بھی تیر چلا دیے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ بڑے بدعہد لوگ ہیں، ہم سے معاہدہ کر رہے ہیں، اور اب اچانک ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم پر جو ہے وہ اچانک حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے، یوں جنگ شروع ہو گئی۔ تو اندر خبیث وہ چند لوگ تھے جو اصل جو ہے وہ ظالم تھے، قاتل تھے، اور دونوں طرف جو ہے کتنے ہزاروں لوگ اس سے شہید ہو گئے۔ تو ایسے ہی یہاں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، حدیث تو صحیح ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو بعض لوگوں نے اس سے یہ مفہوم لیا کہ چونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، ان کی فوج میں شامل تھے، تو چونکہ حضرت امیر معاویہ ان کے مد مقابل تھے، تو یہ شہید ہوئے ہیں، تو مد مقابل اسی فوج نے مارا ہے، لہذا وہ باغی گروہ ہے، ثابت ہو گیا وہ باغی ہے۔ حالانکہ اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ اصل یہ شہید کرنے والے وہی باغی تھے جو درمیان میں چھپے ہوئے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صفوں میں بھی شامل تھے۔
ہمیشہ جو ہے اس آگ چاہتے تھے تاکہ یہ آپس میں جھگڑے اور ہماری طرف کوئی نہ دیکھے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہمیں اس کی سزا نہ ملے، اور اگر یہ جنگ ختم ہو جائے گی، یہ آپس میں امن و سکون سے ان کے معاہدے ہو گئے، صلح ہو گئی، تو پھر ہمیں چن چن کے جو ہے وہ نکالا جائے گا کہ یہ قاتلین عثمان ہیں، ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو اصل گویا کہ قاتلین وہی باغی ہی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں میں شامل تھے، تو ان لوگوں کی خواصت تھی، تو اصل باغی تو وہ تھے، باقی یہ کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ایک اور روایت ہے جس کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ وہ آپ نے خارجیوں کے بارے میں جو پہلی حدیث گزری ہے باب کی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، ٹھیک ہے، اولاہما بالحق، تو وہ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان خارجیوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، تو وہ حق پر تھے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بنا پر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی ظالم یا ان کو جو ہے وہ ان کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد میں غلطی بھی ہو تو انسان کو اجر ملتا ہے، تو ہم اس بنا پر ان پر تان نہیں کریں گے۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حل تدری یبن ام عبد، اے عبداللہ بن مسعود جانتے ہو، یہ ابن ام عبد مشہور جو ہے کنیت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تو اے ابن ام عبد جانتے ہو کیف حکم اللہ فی من بغا، اللہ کا کیا فیصلہ ہے اس شخص کے بارے میں جو بغاوت کرتا ہے، من هذه الامہ، اس امت میں سے، قال اللہ ورسولہ اعلم، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جی اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، جی مجھے نہیں پتا۔ وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، ان کے زخمیوں پر سختی نہ کی جائے، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، اور جو قیدی بن جائیں ان کو قتل نہ کیا جائے، وَلَا يُطْلَبُ حَارِبُهَا، جو جنگ سے بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کیا جائے، وَلَا يُقْسَمُ فَيْئُهَا، اور ان سے جو مال حاصل آئے اس کو بطور مال غنیمت تقسیم نہ کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر مسلمانوں میں سے کچھ بغاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی مثال کے طور پہ بات سامنے رکھ لیں جنگ جمل والی، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی تو وہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا جی اب ان کو بنائے غلام، جنگ میں یہ لوگ جو ہے وہ ہم نے ان پر قبضہ کیا ہے، یہ لوگ جو ہے ان کو شکست ہوئی ہے، ہم فاتح ہوئے ہیں، تو اب ان کا مال اور ان کے جو ہے وہ جو لوگ آتے ہیں ان کو بنائیں، پھر ہم غلام بنائیں، ان کا مال سارا تقسیم کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یہ طریق معید الندوی کی جو کتاب ہے تاریخ اسلامی، اس میں لکھا ہے، اب سندن تو اللہ عالم، تو کہنے لگے کہ تم کیا چاہتے ہو، اپنی ماں حضرت عائشہ کو لوٹ بنانا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ، کیا بات کر رہے ہو تم؟ تو کسی شخص کو جو وہ شکست کھا کے جو قیدی ہو گئے تو کیا تھا کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، جیسے وہ بدر کے قیدیوں کو جو ہے قتل کرنے کا حکم آیا تھا۔ لا یجہد علی جریحہ، جو زخمی ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ نہ اس کا علاج کرو مر جائے، ایسے ہی ایسا نہیں کیا جائے گا، اس پہ سختی نہیں کی جائے گی۔ اور جو جنگ سے بھاگ جائے تو اس کا پیچھا کر کے اس کو پکڑو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کیا جائے گا، اور ان کے مال کو بطور مال غنیمت تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث تو یہ ضعیف ہے، لیکن میں نے بتایا کہ یہ تاریخی اس واقعے میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا تھا۔ اگلی روایت ہے، عرفجہ ابن شریح کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من اتاکم، جو تمہارے پاس آئے، وامرکم جمیع، اور تمہارا معاملہ اکٹھا ہو، یعنی تم اکٹھے ہو اتفاق سے، ایک تمہارا خلیفہ ہے، تم اس کے جو ہے وہ زیر سایہ بالکل اکٹھے زندگی بسر کر رہے ہو، اور وہ آ کے یریدو، یہ چاہے، ان یفرق جماعتکم، کہ تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کر دے، وہ بھی آ کے دعویٰ کر دیتا ہے خلافت کا، ٹھیک ہے، تو فقتلوہ، اب یہ جو دعویٰ کرتا ہے بعد میں، تو گویا کہ امت کو یہ فرقوں میں بانٹنا چاہتا ہے، تو اس کو قتل کر دو۔ اب یہ تو نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گیا،
نہیں، لیکن اس کو قتل کر دو، یہ باغی ہے اور باغی کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ قتل، اس کو قتل کر دو۔ تو اب کس بنا پر اگر قتل کیا جائے باغی کو تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان تھا اور اس کو قتل کرنا جائز نہیں تھا۔ آگے ہے قتال الجانی، جانی جنایت کرنے والا، جرم کرنے والا، ٹھیک ہے، اس سے لڑائی کرنا۔ وقتل المرتد، اور مرتد کو قتل کرنا۔ تو یہ دو مسئلے باب میں بیان ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ یعنی ایک آدمی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا، اس نے گن پوائنٹ پہ لوٹنا شروع کر دیا، یہ سامنے سے مزاحمت کرتا ہے تو اور وہ اس کو گولی مار دیتا ہے تو یہ شہید ہے۔ پہلے تو یہ ہوگی، اور جب یہ شہید ہے تو پھر ظاہری بات ہے اگر یہ سامنے سے دفاع میں اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس پر کوئی جرم نہیں ہے، نہ اس سے کوئی دیت ہے، نہ اس کو کوئی قید ہے، نہ اس سے کوئی قصاص بدلہ ہے۔ تو اپنے دفاع میں انسان اگر دوسرے کو نقصان پہنچ جائے تو جب اس نے کیا دفاع میں ہے تو پھر اس پر کوئی جرم نہیں ہوگا، نہ اس پر کوئی اس کی سزا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قاتل یعلا بن امیہ رجلا، حضرت یعلا بن امیہ نے ایک شخص سے لڑائی کی۔ فعز احدہما صاحبہ، اب ایک نے دوسرے کا ہاتھ جو ہے نا وہ چبا ڈالا، وہ کاٹا، اس کو عزا کاٹا، بڑی دانتوں سے کاٹا نا۔ ان میں سے ایک نے صاحبہ اپنے ساتھی کو، تو اصل میں وہ کاٹا کیسے؟ اس کا ہاتھ منہ میں ڈال کے نا اس کو چبا ڈالا تھا۔ جب اس نے ہاتھ چبایا تو فن تازہ یادہ من فمی ہی، اس نے اس کے ہاتھ سے جو ہے اس کے منہ سے ہاتھ کھینچا، فن تازہ کھینچا، یادہ اپنا ہاتھ من فمی ہی اس کے منہ سے، فنازع عصنیتہ، اور اس کے سامنے کا دانت اس کا ٹوٹ گیا۔ فاختصما الی النبی، اب یہ دونوں جھگڑا لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اب اس کا دعویٰ ہوگا جی اس نے میرا دانت توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا بھی ایعز احدکم اخاہ، کہ تم میں سے ایک اپنے بھائی کو یوں کاٹتا ہے، یوں چباتا ہے جیسے وہ الفحل اونٹ جو ہے کاٹتا ہے، لا دیت لہ، کوئی دیت نہیں ہے تجھے، وہ تیرے دانت ٹوٹنے کی کوئی دیت نہیں ملے گی۔ وہ دوسری حدیث میں ہے بھی کیا کرتا، تمہارے منہ میں دیے رکھتا کہ ٹھیک ہے تم کھا جاؤ میں کچھ نہیں کروں گا، بھی اس نے تو کھینچنا تھا، اپنا دفاع کیا نا، اپنے آپ کو بچانا تھا۔ اب اپنے آپ کو بچاتے وقت یہ ڈاکو کو دھکا دیتا ہے پیچھے اور وہ نیچے گر گیا، مر گیا، تو ٹھیک ہے دفاع ہوا۔ اب کوئی اس پر جرم نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، بس ایک ہی شرط ہے کے پاس مارنے کے علاوہ اور کوئی ڈرا کے بھگا سکتا ہے نا۔ چوری کرنے آئے، وہ دوار پھیلانگ رہے تھے، اس نے فائر جو ہے وہ ذرا اس کے سر کے اوپر سے کر دیا تاکہ، اب ظاہری بات ہے وہ بھاگ جائیں گے کہ یہ گھر والے بیدار ہیں، تو یہاں اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے، یہاں سیدھی گولی نہیں مارنی چاہیے، ٹھیک ہے، چونکہ دوسرا پہلو اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ آگے گھر میں اور وہ اسلحہ سے مسلح ہیں، وہ پتہ ہے، خدشہ ہے کہ وہ یہاں تو ماریں گے، جان چلی جائے گی اگر میں کوئی سامنے آتا ہوں۔ یہ چھپا ہوا تھا دوسرے کمرے میں، اس نے وہاں سے جو ہے وہ فائرنگ کر کے ان کے 2 آدمی مار دیے، باقی بھاگ گئے، تو ٹھیک ہے، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، نہ کوئی اس پر دیت ہے، نہ اس کی کوئی سزا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال ابو القاسم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان عمران، اگر کوئی شخص، عمران مرد شخص، اطلع علیک، وہ تجھ پہ جھانکے بغیر اجازت کے، گھر میں جھانکے بغیر اجازت کے، فحذفتہ بحساتین، اور تو نے اس کو کنکری مار دی، ففقعت عینہ، اور اس کی آنکھ پھوڑ دی، یعنی اس نے جھانکا تو
اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کنکری تھی، اس نے اس کو ماری، اس کی آنکھ پہ لگ گئی، اس کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی، بینائی اس کی جو ہے وہ جاتی رہی۔ لم یکن علی کا جناح، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی گناہ ہے، نہ اس کی کوئی جو ہے وہ اور کوئی سزا ہے، یا کوئی اس پر دیت وغیرہ نہیں ہے، چونکہ اجازت کے لیے بغیر جو ہے وہ جھانکنا، جیسے ہمارے یہاں یہ گندی عادت ہوتی ہے دیہاتوں میں، پہلے اندر جھانک کے پھر کہیں گے جی میں اندر آ جاؤں۔ بھئی اجازت ہے کس لیے؟ کہ گھر والا ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دیکھے، یا گھر میں کوئی عورت ہے وہ ایسی کیفیت میں بیٹھی ہے اور یہ پہلے اس نے دیکھ ہی لیا ہے، تو اب اجازت کس بات کی؟ اجازت تو ہے اسی لیے تاکہ وہ ایسی صورت میں آ جائیں کہ وہ اس کو اجازت دیں یا پھر جائے۔ تو یہ جھانکنا جو ہے یہ اس جو اذن کا حکم ہے کہ اجازت لے کے جاؤ، یہ اس کے مخالف بنتا ہے، اس کا مقصد فوت کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے جھانکا، وہ بعض اوقات سوراخ سے اندر دیکھ لیتے ہیں ہے کوئی، اب اس نے سوراخ سے اندر جھانکا، گھر والا دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی، اس نے پھینک دی، اس کو لگ گئی، زخم آ گیا، کوئی بات نہیں ہے، لم یکن علیک جناح، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ اس پر کوئی دیت وغیرہ نہیں ہوگی۔ جی بس ہم یہاں تک پڑھتے ہیں۔